ہماری عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کا خواب یہی تھا یا آپ کچھ اور بننا چاہتے تھے؟ میرا اپنی جو سوچ تھی وہ کچھ علیحدہ تھی. لیکن جو آج کی سیاست ہے صرف اس بنا پہ کی جاتی ہے کہ بس مجھے ایک بار چنا جائے، اس کے بعد میں اپنے پورے جو مسئلے مسائل ہے وہ اپنے حل کروں، عوام کے مسئلوں کو نہ دیکھوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی سیاست کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا آج کی سیاست میں غریب عوام کی خدمت ہو رہی ہے؟ مولا علی کا ایک قول تھا کہ کسی نے مولا سے پوچھا انہوں نے آدمی کون اچھا ہے، تو مولا نے کہا کہ آدمی کی بات نہ کرو، کردار کی بات کرو. السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا سنوان انجینئر پروگرامات کی شخصیت کے ساتھ. ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے پروگرام میں اس پرسنالٹی شخصیت سے ملیں جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی ہو، سوشل ایکٹیویٹی بھی ہو. تو الحمدللہ آج جس بیگننگ پرسنالٹی سے ہم آپ کو گفتگو کرا رہے ہیں وہ ایک ایور گرین پرسنالٹی کے مالک ہے، بہترین شخصیت، اچھے سیاستدان، اچھے سوشل ورکر، اپنی قوم کے بڑے تو بیگننگ پرسنالٹی سر نیاز حسین خاص کر صاحب آج ہمارے پروگرام مہمان چلے گئے اس پرسنالٹی طرف اور کرائیں گفتگو آپ سے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر فرسٹ آف آل آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اچھا سر، اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک برانٹ سر نیاز حسین خاص کے لیے جس نے اپنی زندگی بہت اچھے چیزوں پر وقف کی ہے، جیسے سوشل ایکٹیویٹی، جیسے سیاست اور اپنے علاقے کی ذمہ داری، یہ تینوں چیزیں ایک اہم ذمہ داری کے ساتھ آپ نے نبھائی ہے. اور ماشاءاللہ آپ پورے پاکستان میں خاص کے لیے اتحاد کو بہتر نمونے سے چلا رہے ہیں. تو ایک سوال ہے عوام کا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ خاندان کی روایت کو دیکھتے ہوئے بندے کو کرنی پڑتی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ اپنے خواب کی تحت ان چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے. تو ہماری عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کا خواب یہی تھا یا آپ کچھ اور بننا چاہتے تھے؟ بہت بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے کہا برانڈ، تو یہ آپ کی محبت ہے، شفقت ہے. میں برانڈ نہیں ہوں، میں ایک جدوجہدی ورکر کی حیثیت سے میں کام کر رہا ہوں. جی جی. اور یہ میرا ویژن جو تھا، میرا اپنی جو سوچ تھی وہ کچھ علیحدہ تھی. صحیح. میں انٹرنیشنلی میں بلانگ رکھتا تھا این جی او سوشل سیکٹر سے. اچھا. وہاں پہ میں نے بہت سارے کام کیے اور ڈیلیگیشن پہ انڈیا مرتبہ بھی ہم گئے ہیں، پیس پہ کام کیا ہے، مختلف ایشو پہ دنیا کے کئی ممالک میں ہم گئے ہیں. لیکن یہ جو میرا والد صاحب تھے مرحوم الحاج محمد سجاول خاسکری صاحب، تو آج اسی کے سائے میں ہیں، اور اس کا یہ ویژن تھا. وہ اپنی کمیونٹی اور ان سے بہت محبت بھی کرتا تھا، ساری زندگی ان کے لیے وقف کر دی تھی. اس کی وفات کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے اگر اپنے والد صاحب کی جو کنٹینیوسلی رکھنی ہے، اور ان کا مجھے وصیت بھی انہوں نے کی تھی کہ جو ہماری کوشش جدوجہد تھی آپ کو اس کو کنٹینیو کرنا ہے. ہاسپٹل میں تھے، لکھ کر مجھے دے دی تھی. تو میں ہلالی بیٹے کے طور پر میں نے اچھا اور فرض سمجھا کہ میں اپنے والد صاحب کی جو روایت ہے اس کو کنٹینیو رکھوں، اور آج تک میں کنٹینیو کرتا آ رہا ہوں. اور میری یہاں علاقے میں الحمدللہ، کیونکہ میری آپ کو جو میں نے سینسس کروائی تھی اپنی کمیونٹی سے، پوری سندھ کے اندر، اس میں لسبیلا تک ہم سے لسبیلا علیحدہ ہے، پنجاب سرائکی بیلٹ میں علیحدہ ہے، لیکن پوری سندھ میں اس وقت آج سے 7-8 سال پہلے میں نے سینسس کروائی تھی، تو 80 لاکھ سے زیادہ ہماری کمیونٹی ہے سندھ میں. زبردست. 80 لاکھ سے زیادہ کمیونٹی والا میں اس کا چیئرمین ہوں. تو الحمدللہ میں اپنے آپ کو ایک ناچیز اور خدمت کر رہے. لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ لیڈرشپ یہ جو ہمارے یہاں کلچر بنا ہوا ہے کہ بھائی دکھاؤ، گارڈ بناؤ، لوگوں کو ڈراؤ چمکاؤ. الحمدللہ میں نے آج تک کوئی گارڈ نہیں رکھا ہے، اور اللہ پہ توکل رکھتا ہوں اور اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں. اچھا سر، آپ کا ایک اور پہلو ہے سیاست.
سر ایک سوال ہے سیاست کے مطابق، آج کل کی سیاست، کیونکہ پہلے جب سیاست کی جاتی تھی تو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے سیاست کی جاتی تھی، لوگوں کے کام ہوتے تھے، غریبوں کے مسئلے ہوتے تھے، غریب عوام اگر کوئی بھی سیاستدانوں سے وعدہ کرتا تھا تو اس وعدے پر پورا بھی رہتا تھا، کیونکہ یہ کتنی مثال چل رہی ہے. لیکن جو آج کی سیاست ہے صرف اس بنا پہ کی جاتی ہے کہ بس مجھے ایک بار چنا جائے، اس کے بعد میں اپنے پورے جو مسئلے مسائل ہے وہ اپنے حل کروں، عوام کے مسئلوں کو نہ دیکھوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی سیاست کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا آج کی سیاست میں غریب عوام کی خدمت ہو رہی ہے؟ مولا علی کا ایک قول تھا کہ کسی نے مولا سے پوچھا انہوں نے آدمی کون اچھا ہے، تو مولا نے کہا کہ آدمی کی بات نہ کرو، کردار کی بات کرو. صحیح، زبردست. جو کردار جس کا اچھا ہے وہ اچھا ہے. صحیح. تو سیاست اچھی ہے، سیاست خدمت کا نام ہے، خدمت کرنی ہے. لیکن آج کے معاشرے میں بدقسمتی سے جیسی عوام ملی ہے ایسے پولیٹیشین ملے ہیں، انہوں نے دونوں نے اس طرح کا ماحول بنایا ہے کہ ہر کسی کی اس سے ایک جو خوف تھی، امید تھی کہ بڑی خدمت ہوگی، ہم اس پورے راستے سے بہہ گئے، اسی راستے پہ نہیں ہے. تو ہم سیاست کرنی چاہیے، لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن جہاں جس ملک میں ہے، دوسرے ممالک میں دیکھو، یورپ میں بہت اچھی جمہوریت ہے، خدمت ہے، جو جیتتا ہے، جو ہارتا ہے، جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے، حکومت ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو دشمنی ہو جاتی ہے. یہ سیاست کا کوئی نام نہیں ہے. ہم کئی دہائیوں تک اس دشمنی میں اپنا ٹائم سرو کرتے ہیں، کئی جانوں کا نذرانہ ہو جاتا ہے. ایک برادری، ایک کمیونٹی کو اس الیکشن سیاست کے ووٹ دینے پر ہم نے اتنا لڑایا ہے. ہم آپس میں ملے ہوئے تھے، لیکن نچلی سطح پہ لوگوں کمیونٹی اپنے کئی ان کے رشتے داریوں سے ختم ہو گئے، انہوں نے کھانا پینا اپنے آپس میں تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اچھا سر، جب آپ نے سیاست میں قدم رکھا تھا تو ظاہر سی بات ہے ذہن میں ایک چیز سوچی ہوگی کہ میں اپنے حلقے کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے سیاست میں جا رہا ہوں، اور جب مجھے خدا نے موقع دیا تو میں یہ اپنے لوگوں کے لیے کروں گا. تو وہ موقع آپ کو ملا؟ سر موقع کے انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ اس الیکشن میں باضابطہ الیکشن میں نے کانٹیسٹ کیا تھا. صحیح. قومی اسمبلی کی سیٹ پہ، یہاں پہ تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب گئے تھے چودھری شجاعت صاحب کے پاس، تو انہوں نے پورے 25 ہمارے کینڈیڈیٹ کو اجرا کرا دیا. تو میں نے اپنا پلان بنایا تھا، میں گراس روٹ تک گیا ہوں، لوگوں کے جو دکھ اور درد میں نے دیکھے، ان کی حالت جو میں نے دیکھی، تو مجھے بہت رونا بھی آتا ہے، کیونکہ میں ان میں سے ہوں. میں کو فرام فور فادرز کوئی لینڈ لارڈ نہیں آیا ہوں، تو میں ان ورکروں میں سے ہوں. تو میں نے ان کا دکھ دیا ہے. تو میں نے بہت سارے پلان بنائے تھے، اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایجوکیشن کے پلان کے، جس کا نوجوان کی آپ حالت اچھی بنائیں گے، اس کی اسٹیٹس اچھا بنائیں گے، ایجوکیشن اچھی دیں گے، تو وہ معاشرے کو ٹھیک کرے گا. تو انشاءاللہ پلان بہت ہیں. ابھی کولیشن ہے ہماری. کل پرسوں بھی میٹنگ تھی، تو ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی کہا تھا بھائی ہمارے ساتھ بیٹھو اور یہ بات ہماری مانو. لوگوں کو سندھ کی خصوصاً جو حالات ہیں، بگڑے ہوئے حالات ہیں، ان کو بناؤ. تو اللہ کرے گا. ہم پر امید ہیں، اگر ہماری بات سنی انہوں نے تو کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تو اپنی سیاست کرے واقعہ کرو منہ سے بدڑوں کا مبارک چلو. صحیح سر. اچھا سر، زیادہ تر لوگوں کا پلان بنا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ سیاست لڑنا، تو آپ نے آج اپوزیشن میں آ کر نون لیگ پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. اب جب دیکھا جائے تو دونوں پارٹیز کو بڑا ٹائم ملا ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ بہتر کر پائیں گے؟ سر پہلے جو آپ تصحیح کریں، میں نون لیگ میں نہیں ہوں، میں کاف لیگ میں. اچھا سوری، کاف لیگ. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہماری کاف لیگ کی بھی پرویز مشرف صاحب کے دور سے ہماری حکومت تھی. سندھ گورنمنٹ ارباب غلام رحیم صاحب بھی چیف منسٹر تھے. اس دور کے آپ خدمت دیکھیں، اس دور کے پروجیکٹ دیکھیں، بڑے بڑے پروجیکٹ دیکھیں، اور جو یہ ناظم کا سسٹم پرویز مشرف صاحب نے ہماری حکومت میں شوکت عزیز صاحب کے وقت میں دیا تھا، خدمت دی تھی، اس وقت کی آپ پروگریس دیکھیں اور آپ کی دیکھیں.
تو ہماری پارٹی کی جب بھی ٹائم آیا ہے تو بہت خدمت ہم نے کی ہے. الحمدللہ کراچی میں جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے محمد طارق حسن صاحب, تو وہ نعمت اللہ خان سے ساتھ ڈپٹی میئر تھا کراچی کا, تو پوری یہ کراچی کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, نعمت اللہ خان صاحب تو ناظر تھے, بزرگ بھی تھے, ایج کے حوالے سے بہت کم آتے تھے, لیکن یہ محمد طارق حسن صاحب کا وین تھا اور انہوں نے پرویز مشرف صاحب سے یہ کھلایا اور یہ وہ. بعد میں تو ایم کیو معلوم نے ان کو اپنا نام دیا کہ بھائی ہم نے کیا ہے, لیکن وہ اپنی جگہ پہ. لیکن ہماری جب بھی ہمارے حکومت کا ٹینیور ٹائم آیا ہے ہم نے خدمت کی ہے, اور انشاءاللہ اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم اچھی خدمت ہی کریں گے. کرپشن ختم کرو, آٹومیٹیکلی بہت اچھی خدمت ہو جائے گی. تھینک یو سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, کیونکہ ایز فیلو یہاں پہ آپ سے بات کرنی تھی اور تھوڑا کچھ باہر بھی آپ بات کریں گے. تو سر لاسٹ میں آپ نوجوانوں کے لیے, اپنے چاہنے والوں کے لیے, اپنے ووٹرز کے لیے, اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے آپ کا میسیج کیا ہوگا؟ نوجوانوں کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ یہ منشیات برائی جو بھی ہے, جو ہمارے سندھ میں خصوصاً ایک سازش کے تحت لگائی گئی ہے, آئس وغیرہ کا, یہ منشیات وغیرہ, اس کو ختم کرے, اس کو چیلنج سمجھے, اس کے خلاف دیوار بند کر کھڑے ہو جائے. ایجوکیشن پہ دھیان دیں, بہت اچھی ایجوکیشن ہوگی. کمیشن میں جائیں اور اپنے ملک کی خدمت کریں, اپنے علاقے کی خدمت کریں, اور تعلیم پہ توجہ دیں. باہر جائیں, خارج پہ جائیں, اسکالرشپ پہ باہر نکلیں, تعلیم کے لیے نکلیں. اور یہ جو سوشل میڈیا اور اس پہ یہ انٹرنیٹ وغیرہ سسٹم ہمارے پاس ہے, اس کا پازیٹیو اس کا فائدہ حاصل کریں. اچھا سر, خاص کے لیے اتحاد بنانے کی آپ کی کیسی سوچ ہے, کیا محسوس کیا آپ نے کہ مجھے اپنی قوم کے حساب سے اتحاد بھی بنانا چاہیے, اور کیا وہ اتحاد جو اپنے ذہن کے حساب سے آپ نے بنایا تھا اسی حساب سے چل رہا ہے؟ سر بالکل, میں اسی طرح سے, کیونکہ میرے ساتھ جو ٹیم بنی ہوئی ہے وہ پڑھی لکھی اور ویل ایجوکیٹڈ ٹیم ہے. زبردست. ریٹائرڈ بیوروکریسی پہ لوگ وہ میرے ساتھ ہیں, ان کا وی این پروگرام ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور الحمدللہ میں پر امید ہوں, کیونکہ میں نے نوجوانوں کے لیے یہ بنایا تھا کہ نوجوان کو یہ معاشرے کی جو برائی ہے ان سے بچا کر ان کو تعلیم کی طرف میں راغب کروں. الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوں. اور میں نے چائنا سینٹر جو کھولا تھا وہ بتایا تھا آپ کو سی پیک میں, تو 80 ماسٹر ٹرینر جو ابھی وہ بہت اچھی جاب میں ہیں, تو ان کی 80 فیملیز ہمیں دعا دیتی ہے. زبردست. تو ہمیں ان کو CSS کمیشن یہ وہ اس پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ان کو راغب کر رہے ہیں. حیدرآباد میں, کراچی میں ان کی اکیڈمی میں ایڈمیشن یہ وہ, تو بہت اچھی تعلیم ان کو دے, اور بہت اچھی تعلیم کی وجہ سے ہم کچھ نہ کچھ اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کریں. کیونکہ جو بیسیکلی تاریخی حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ برے صغیر میں جب ترک کے بابری میں بابر بادشاہ نے ان خاص کلیوں کا ذکر کیا تھا, تو یہ برے صغیر میں حکمران بھی تھے. تو یہ بڑی جنگیں کے بعد ان کی حکمرانی گئی, تو ایک وقت کے بادشاہ انہوں نے بڑی تکلیف کی. تو الحمدللہ میں پر امید ہوں نوجوان اپنے نوجوان کو بہت اچھی طریقے سے, کوئی پوری سندھ میں میرا میسیج ہے کہ قبائلی جھگڑے فسادات یہ وہ نہیں کرنے, کہ معاشی تباہی ہے. اچھا سر, اتحاد چلانے کے لیے فنانشلی ضرورت پڑتی ہے, تو یہ آپ اپنے بیوہ پہ چلا رہے ہیں یا کہیں سے آپ کو فنڈ بھی آتا ہے کہ یہ چلا لیں؟ سر کوئی فنڈ وغیرہ نہیں ہے. ہماری جو سپریم کونسل بنی ہوئی ہے ان میں تقریباً ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس, ڈویژنل پریزیڈنٹس, مرکزی ہماری کیبنٹ اور سپریم کونسل کے ممبران ہیں. اس پہ یہ کانسٹیٹیوٹ ہے, اور الحمدللہ وہ پورے جہاں کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے, ریسنٹلی میں جنوری میں 8-10 ہزار کا کراؤڈ ایک ساتھ کر رہا ہوں جو میں تاسیس کے نام پر. اچھا, جو میں تاسیس کے نام پر حیدرآباد یا مٹیاری میں کروں گا. تو یہ پورے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ ہم پہلے اسٹیمیٹ بناتے ہیں اور اپنے آپس میں جو بالکل ہوگا. اچھا سر, ہمارے ملک پر کچھ وقت ایسا گزرا جیسے فلڈ کا دور یا کرونا کا دور, تو اسی دوران آپ کا بڑا کردار رہا اپنی غریب عوام کے ساتھ, وہ بھی تھوڑا ہمیں بتاتے چلیں.
سر یہ فلڈ جو آیا تھا اس میں تو کہتا ہوں اللہ کی طرف سے یہ ہم لوگوں کو ایک شامت کے طور پر آئی کہ سدھر جاؤ. اور یہ جس راستے سے چل رہے تو یہ روڈ کراس کر کے بھی پانی چل رہا تھا, کئی فٹ پانی بڑا تھا, کئی لوگوں کی یہاں ہمارے خود کمیونٹی کے بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی اور بہت ساروں کے گھر تباہ ہو گئے. تو میں نے اپنے بنگلے میں ان کی کیمپ لگائی, ان کی کھانا پینا یہ وہ پورا وہاں پہ کیا, اور وہاں پہ لیڈیز کو, فیملی کو, ان کے معاشی جانوروں کو بھی وہاں پہ ہم نے تحفظ دلایا. تو الحمدللہ ایک اللہ کا امتحان تھا. اور اسی دوران مجھے خود کرونا بھی ہو گئی تھی. میں ہاسپٹل سول ہاسپٹل خیرپور میں تھا. کرونا کو میں نے آدھے چھوڑ کر جب یہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے یہ مسائل سنے اور مجھے کالز کرتے تھے, روتے تھے, وہ میرے لیے بھی پریشان تھے, میں ان کے لیے پریشان تھا. تو میں نے علاج اپنا وہاں چھوڑ کر ان کے بیچ میں بیٹھ گیا. تو اللہ نے مجھے کسی علاج کے بغیر مجھے بھی ٹھیک کر دیا. زبردست. اپنی خدمت پہ میں رکا نہیں تھا. ڈیلی بیسس پہ میں کھانا ان کو دیتا تھا, روڈز پہ جو بیٹھتے تھے. اچھا, ان کا خیال. اچھا سر, کچھ پرسنل سوال. اچھا, زندگی دکھ اور سکھ یہ دونوں پارٹس ہر شخص کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا دکھ؟ سر یہ دکھی رکھ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے. تو ظاہر ہے کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے جب اس کو دکھ. ظاہر ہے مجھے دکھ ملا تھا تو الحمدللہ اللہ نے اس میں سے بھی مجھے کامیابی عطا کی. اس میں سے بھی کامیابی مجھے عطا کی. میں اس سے نکل گیا اور سرخرو ہو گیا تھا. زندگی کے بہت سارے بچپن سے اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے سر, بہت کچھ دیا ہے. پھر بھی کوئی ایسی خواہش جو رہ گئی ہو؟ میں سر خواہش میری یہ ہے کہ جو یہ لوگ غریب مسکین ہیں, بالکل, ہاں, ان کو کسی روزگار پہ. میں نے بہت سارے اپنی پارٹی میں بھی یہ اٹھایا ہے کہ انڈسٹریوں کا ہم سسٹم ایسا لگائیں جو اس کو بے نظیر کے نام پر جو پیسے مل رہے ہیں, اگر وہ اس کو امپلائی بنا کر انڈسٹری میں لگاؤ گے اور وہ مزدوری کرے گا, حلال کی روزی کمائے گا, تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوگی. تو میری یہ خواہش ہے اور میں انشاءاللہ اس میں نے آواز بھی اٹھائی ہے, اپنی پارٹی میں بھی اٹھائی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری کولیشن ہے, ہم نے ان کو بھی کہا ہے, لیکن ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. میری خواہش ہے اللہ مجھے کامیاب کرے گا. تھینک یو. ناظرین, کیا کریں, ہمارے پروگرام کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے. شارٹ ٹائم میں سے بہت سارے کوشچن ہوتے ہیں جو اس کے لیے آپ انتظار کرتے ہیں. تو آپ جو سننا چاہتے تھے وہ ہم نے آپ کی طرف سماعت کر دیا ہے. لاسٹ میں مجھے اور آج کی بیک گراؤنڈ پرسنالٹی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا, ہر پل براج نہیں ہوتا, رہے سر پر ہمیشہ, دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دی بیسٹ. پاکستان زندہ باد.